اللہ رب العزت کی یاد ایک ایسا عمل ہے جس کو آج کے دور میں ایک نفلی کام سمجھا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ عوام کو تو کیا کہنا، آج خاص بھی ذکر کے بارے میں غفلت برتتے ہیں، اس لیے زندگیاں ذکر کی برکات سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے محسن ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں اور رازق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس محسن کے ساتھ سچے دل سے محبت کریں، اس کی نعمتیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں، اسی کے عشق میں اپنی زندگیاں بسر کریں، اسی کے سامنے اپنی فریادیں پیش کریں اور اسی کی محبت کے گیت گایا کریں۔ شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ اور جو غفلت کی وجہ سے شیطان کے چکر میں آ گئے ان کو تنبیہ فرمائی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، یہ تمہارا ظاہر باہر دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور تم صرف میری عبادت کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اللہ رب العزت کی بات ماننے والے حزب الرحمن ہیں اور شیطان کی پیروی کرنے والے حزب الشیطان ہیں۔ جو آدمی اللہ رب العزت کی یاد سے آنکھیں چرا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھیے اس کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی اگر کسی کے دشمن سے راہ و رسم رکھے تو وہ اس کو دشمن کے حوالے کر دیتا ہے کہ تو جان اور تیرا کام جانے۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا ہے، وَمَن يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو رحمان کی یاد سے آنکھ چرائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ ایسا بندہ شیطان کے پنجے میں پھنس جاتا ہے اور اس کا پیروکار بن جاتا ہے۔ شیطان کے داؤ سے بچنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کریں گے تو شیطان کے ہتھ کڑوں سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک جو پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں، جب شیطان کی ایک جماعت ان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں شیطان کے ہتھ کڑوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ ایک مثال سنیے کہ ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ انہوں نے کنکریاں برسائی اور ابرہہ کے پورے لشکر کا بھوسا بنا کر رکھ دیا۔ بالکل اسی طرح یہ دل بھی اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ اے بندے، یہ شیطان جب ابرہہ بن کر تیرے دل کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو بھی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا، یہ وہ کنکریاں بن جائیں گی جو شیطان ابرہہ کے لشکر کو برباد کر کے رکھ دیں گی۔